نساء کے حوالے سے، سورۃ المائدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب ان پر وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھو کہ ترا اعینہم، کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے تفیض من الدم، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، یہی وہ اللہ کی کتاب کو ذکر کی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں۔ تو دونوں معاملات ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر وہ ہوں تو ہمیں ان کو اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی وہ ہر چیز پاک ہے اور پاکیزہ ہے جس کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا، اور نہ حدود سے تجاوز کرو، اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی معاوضہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا معاوضہ ہوگا۔ تو اس طرح کی قسم جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو عام طور پر تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جیسے یہ میسر نہ ہو، پھر جسے یہ میسر نہ ہو تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ یہاں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز چیزیں کی ہیں، حلال چیزیں کی ہیں، ان کو نہ کھانے کی قسم نہ کھاؤ، اور جو تم جائز کاموں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہو اگر تم اس کو توڑ دو تو اول تو جو قسم کھائی ہے اس کو کوشش کرو کہ اس کو پورا کرو، کیونکہ اب وہ صرف تمہارے میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقدس نام بھی تم نے جوڑ دیا ہے، لہذا اب ایسی بات کو تم لازماً پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کرتے اور اپنی قسم کو توڑ دیتے ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے، اور اتنے ہی پیسے صدقہ بھی کیے جا سکتے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ غلام اور لونڈیاں تو اس زمانے میں موجود نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان میں سے کسی کی یہ دست میں نہ ہو، 10 مسکینوں کو نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جو قسم کھا لو اس کو پورا کرو، البتہ کسی ناجائز کام کے اوپر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں اب جو ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا یا بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اس طرح کی اس میں ناقابل چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں، اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ ایمان والوں، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوے سے لگاتار تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ اور ان سے باز آ جاؤ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ پہلے جو ہے وہ جو 4 حرام چیزیں ان کو بیان
کیا، مگر ان کے ساتھ ایک رعایت دے دی کہ اگر کوئی مجبور ہو اور گناہ کی نیت نہ ہو تو وہ اس میں سے حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ مگر یہ جمعے اور شراب کے بارے میں یعنی یہ حرام سے بھی بہت بلند چیز ہے، یعنی اوپر کی چیز ہے کہ اس کو مجبوری میں حرام نہیں، یعنی مجبوری میں بھی الاؤ نہیں کیا۔ حرام چیزوں کے بارے میں تو اجازت دے دی کہ کوئی مجبور ہو تو اس میں سے کھا سکتا ہے، مگر شراب اور جوئے کے بارے میں کہا کہ یہ نجس ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ڈالے، اور اس کے بارے میں کوئی اجازت نہیں دی کہ کوئی مجبور ہو یا دوا کے طور پر ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شراب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پہنچا دے اور وہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو ہم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں، انہوں نے پہلے جو کھایا پیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ یعنی جوئے میں سے جوئے کو مائیں کھا لیا یا شراب پی لی، پہلے جو ہو گیا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اس پر توبہ استغفار کریں۔ پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، پھر یہی نہیں کہ تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اس کو احسن طریقے سے اور خوبی کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کام کو نپٹا دیا، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی پڑھ لی، یا دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا، نہیں، جو کام بھی کیا جائے اس کو اس میں خوبی کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والوں، اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون دل دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اصل حکم یہ ہے کہ شکار نہ مارو، اور یہ فرما رہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تم پر کچھ آزمائش آئے گی، تمہارے بہت قریب سے جو ہے وہ شکار گزرے گا، اور یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوگا، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے روکے رکھو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ یعنی ہمارے قریب سے ہرن وغیرہ کوئی دوسری اور کسی نے جانور جو اس کا شکار کر لیا ہے، تو ہمارے میں سے دو عادل آدمی جو ہے یہ فیصلہ کریں گے یہ جو ہرن تھا یہ کتنے وزن کا تھا اور کتنی قیمت کا تھا، اور اس قیمت کے یا اس وزن کے برابر جو ہے تم ایک بکرا یا بکری جو ہے وہ حدود حرم کے اندر اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کی کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے برابر روزے رکھنا ہوں گے۔ یعنی اس کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر حالت احرام میں کوئی شخص شکار کر لے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی جتنے شکار کی بات ہو رہی ہے یہ خشکی کے جانوروں کی ہو رہی ہے، اور سمندر کا سفر ہے اور دریا کا شکار ہے وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ تمہارے اور تمہارے قافلوں کی ذات راہ کے لیے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نشانیاں جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں، اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں صفتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں اوصاف تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو لہٰذا اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہی رہو، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے لہٰذا اس کے صرف خوف کے اندر ہی مبتلا ہو جاؤ۔ نہیں، دونوں باتیں ذہن میں رکھو کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی گندی چیزیں کتنی تمہیں اٹریکٹ کریں وہ ناپاک ہی ہیں۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایمان والوں ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر گراں ہو، اور ایسے وقت میں قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم اگر انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور وہ بڑا بردبار ہے۔ یہ بات فرمائی کہ جو حکم آ جائے اگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے تو اپنی عقل سے اس پر عمل کرو، اس کی خامخواہ جو ہے وہ وضاحت نہ مانگو۔ جس طرح بنی اسرائیل نے گائے کی وضاحت پر وضاحت معلوم کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ گائے ڈھونڈنا بڑی مشکل ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو۔ اور ابھی تو چونکہ قرآن کریم نازل بھی ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری پوچھنے پر کوئی ایسی وضاحت آ جائے جس وضاحت کے مطابق تمہیں اس چیز پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا حج کے موقع پر، اسی موقع پر نازل ہوئی، تو سوال کیا یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال مسلمانوں کو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے دوسری مرتبہ کیا، پھر تیسری مرتبہ کیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کہہ دیتا یعنی ہر سال تم پر فرض ہے تو یہ تم پر فرض ہو جاتا اور تم لوگ اس فرض کو پورا نہ کر پاتے۔ لہذا قرآن کریم ابھی نازل ہو رہا ہے تو لہذا ایسے سوالات نہ کرو کہ تمہارے اوپر کوئی اضافی چیز کا بوجھ پڑ جائے۔ اس وقت یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا وہ بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی، پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ جانوروں کی یہ کچھ قسمیں تھیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل سے جواب دیا کہ نہ اللہ نے بحیرہ کو حرام کیا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ اونٹنیوں کے مختلف نام تھے، بعض شاید بحیرہ اس کو کہتے تھے جس کے ہم 5 بچے ہو گئے ہوں، چھٹا بچہ ہو اور وہ نر ہو تو اس کا نام بحیرہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے۔ اسی طرح صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو کسی نظر پر جو ہے وہ چھوڑی جاتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ نے اس میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اپنی طرف سے باتیں تم نے حرام کر دی ہیں، لہٰذا وہ تو کہیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، آؤ جو چیزیں حرام ہیں وہ تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اس کتاب میں ہیں، اس کی طرف آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہی باتیں کافی ہیں جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے مل رہی ہیں، ہم کسی نئی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کہ جب ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں، تب بھی تم انہی کی بات مانو گے، اپنے باپ داداؤں کی۔ ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو، تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اصل میں تو ہر شخص کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، اس کو سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ اپنی ہونی چاہیے، اور تم اگر کسی کی فکر میں اس لیے گھل رہے ہو
کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تو یاد رکھو کہ اگر تم ہدایت سے ہو تو کسی اور کی گمراہی جو ہے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، لہذا اپنی فکر کرو۔ تم اگر راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ جو اپنے لائف پارٹنر جو ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی اور اس کے لیے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، اس پر بے سختی کرتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بہت غمگین رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اور آپ کے اوپر ہے، آپ دوسرے طریقے سے پہنچا دیں اور خود یہ دیکھیں کہ میرے اعمال میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود بھی پابندی سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، مگر کوئی چیز ان کو جو ہے وہ بس ناپسند ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس پارٹنر میں سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، اور خود کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اور برائیاں اور عیوب اور خدا کی نافرمانیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی فکر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ سورہ تحریم میں جا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قوا انفسکم، کہ سب سے پہلے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایمان والوں کو میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے درمیان گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 سپاہ آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ یہ خاص صورتحال جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اگر سفر میں ہو اور اس کو یہ محسوس کرے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو جس سے اس کو یہ محسوس ہو جائے، تو اپنی وصیت کے لیے وہ کس طریقے سے اپنے جو ہے وکیل کو مقرر کرے، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی صورت میں اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے کہ تم انہیں نماز کے بعد روک لو، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں ہم اس کی گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ جو وکیل ہیں جن کو وصیت کی گئی تھی ان کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ انہوں نے کوئی رد و بدل کر دی ہے یا قرابت دار ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی نماز میں مسجد میں آئے تو نماز کے بعد ہی ان کو روک لو اور وہیں ان سے قسمیں اٹھوائی جائیں اور کہا جائے کہ بھائی سچ سچ جو ہے وہ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی، اور ان سے کہا جائے کہ ہم نہ تو اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دیں یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسم کے بعد رد ہو جائیں گی۔ اللہ سے ڈرو اور جو حکم دیا جائے اس کو غور سے سنو، ایسا نہیں کرو گے تو یہ صریح نافرمانی ہے اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ اس دن کو یاد رکھیں کہ جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہاری جو دعوت تھی، تمہارے دنیا سے واپس آ جانے کے بعد انہوں نے تمہارے پیچھے تمہاری دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہاری بات کو کتنا قبول کیا، کتنا رد کیا۔ تو اب رسول جو ہے وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب رسول یا نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی امت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری اس عنایت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی تھی اس وقت جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، یعنی جبرائیل سے، تم گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی، یعنی تورات انجیل کی تعلیم دی، اور یاد کرو جب تم میرے حکم سے پرندے کی ایک صورت مٹی سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تھے، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور یاد کرو جب تم مردوں کو
میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے تم سے روک دیے تھے، یعنی یہودی تمہیں قتل کے درپے ہو گئے تھے، تو میں نے تمہیں وفات دے کر آسمان پر اٹھا لیا۔ جب تم کھلی ہوئی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور ان منکروں نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھے اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی تمہارے لیے ایک جماعت کو کھڑا کیا کہ جو تمہاری حمایت کرنے والے تھے اور تم پر وہ ایمان لائے۔ تو یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ اسی صورت کے نام پر، یعنی اسی لفظ کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے المائدہ، یعنی دسترخوان۔ تو یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے، عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو، یعنی خدا کے یہاں کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا، وہ تو خود تمہیں حکم دیتا ہے، تم خدا کو حکم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان کے اس دسترخوان میں سے کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم یہ جان لیں کہ تم نے ہم سے سچی بات کہی تھی اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ پروردگار ہم کو عطا فرما اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد جو تم میں سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہ دی ہوگی۔ اور یاد کرو جب یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کس طرح روا تھا کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، یعنی میں نے وہ توحید کی دعوت دی تھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ یہاں پر ختم ہو گئی اور اگلی سورت ہے سورۃ الانعام۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانوروں کو، اور چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر آئے گا اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ چوپایوں کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کا جو موضوع ہے اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ قریش مکہ کو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہے، اور ان کو بھی emphasize کیا جا رہا ہے کہ وہ توحید پر رہیں، یعنی خدا کو ایک مانیں، کیونکہ یہ خود خدا کے گھر کے متولی تھے اور انہوں نے وہاں پر 360 فٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، جب خدا کے ساتھ جو ہے وہ اور خداؤں کو بھی پکارتے تھے۔ تو اللہ نے اس سورت کے اندر ان کو موضوع بنایا ہے کہ تم توحید پر قائم رہو اور تمہارے اندر جو میں نے رسول تمہیں میں سے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور آخرت میں جو